تو اس نتیجے پر آ کر پہنچیں گے جب لڑکے والا اپنے لڑکے کی شادی کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، جب لڑکے والے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے سوچتے ہیں تو جہاں لڑکی دیکھنے جاتے ہیں وہاں لڑکے والوں کا خیال یہ ہوتا ہے، وہاں لڑکے والوں کا تصور یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کے والدین کی مالی پوزیشن کو دیکھتے ہیں، لڑکی کے مالی پوزیشن دیکھنے کے والدین کے مالی پوزیشن کو دیکھنے کے بعد اس کے حسن و خوبصورتی کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے امور خانہ داری میں مہارت تامہ کی جانکاری لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لڑکے والوں کا بھی مزاج بن چکا ہے، جب وہ اپنے لڑکی کے لیے شوہر کی جستجو کرنے جاتے ہیں، داماد تلاش کرنے جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے ہونے والے داماد ایک فنکار ہنر مند ہے یا نہیں، میرے ہونے والے داماد بے روزگار تو نہیں ہے، میرے ہونے والے داماد کے پاس پراپرٹی ہے یا نہیں، زمین و جائیداد نہیں ہے یا نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کے مقدس شہزادوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، کیا تم نے اسلام کے اصول کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے دین اسلام کو نہیں عمل کیا؟ کیا تم نے دین اسلام کے اصول پہ عمل نہیں کیا کہ جب تم اپنے شادی کے اولاد کو کرو یا لڑکی کی شادی کرو، جب دیکھنے جاؤ تو یہ دیکھو کہ لڑکا مالدار ہے یا نہیں، لڑکا کے پاس زمین و جائیداد ہے یا نہیں، لڑکے کے پاس گاڑی بینک بیلنس ہو یا نہیں، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھو ایک مسلمان کے لیے ضروری بنتا ہے کہ اگر مسلمان ہو، سچے پکے مسلمان ہو، تو کوئی اور چیز ہو یا نہیں، پہلے یہ دیکھو کہ اس لڑکی کے اندر دینداری ہے یا نہیں، اس لڑکی کے اندر تقوی ہے کہ نہیں، وہ لڑکی کنیز فاطمہ ہے یا نہیں، وہ لڑکی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے یا نہیں، وہ لڑکی قرآن پڑھنے والی ہے یا نہیں، وہ لڑکی حدیث تلاوت کرنے والی ہے یا نہیں، وہ ہمارے گھر میں آنے والی جو بہو ہے وہ اسلام کے اصول کے مطابق چلنے والی ہے یا نہیں۔ یقین جانیے اگر آپ نے تقوی والی لائی، دیندار لڑکیوں کا انتخاب کیا، آپ نے دیندار لڑکیوں کا انتخاب کیا، پڑھا لکھا کا انتخاب کیا، تو جس گھر میں وہ لڑکی قدم رکھے گی اس گھر کو نمونہ جنت بناتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ ہو نیک تو گھر کو نیک بنا دیتی ہے بی بی، ہو نیک تو گھر کو نیک بنا دیتی ہے بی بی، ہو بد تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے بی بی۔ اور کہتا ہے عاصی عورت کا ہے شاہکار، برے کو اچھا اور اچھا کو برا بنا دیتی ہے بی بی۔ اس لیے اپنے لیے اپنے گھر میں بہو تلاش کیجئے تو آپ سب سے پہلے اپنے بہو کے اندر دینداری دیکھیے، تقوی دیکھیے، پڑھی اسلامی اصول دی اسلامی تعلیمات ہے یا نہیں، اس لیے کہ جس کے اندر اسلامی تعلیمات ہو، جس لڑکی کے اندر دینداری ہو، تو وہ لڑکی جس گھر میں جاتی ہے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی ہے، اپنے ساس کو اپنی ماں سمجھتی ہے، اپنی نند کو اپنی بہن سمجھتی ہے، اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھتی ہے۔ اور یقین جانیے کہ جس لڑکی کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا، یہ تصور پیدا ہو گیا کہ میں جس گھر میں بہو بن کر جاتی ہوں اپنے سسر کو اپنا باپ تصور کروں گا، اپنے ساس کو اپنے ماں مانوں گی، اپنے نانت کو اپنی بہن تصور کر لیں گی، اگر یقین جانیے لڑکی کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا، یہ تصور پیدا ہو گیا، تو وہ لڑکی جس گھر میں جائے گی اس گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بناتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے جہیز کے چکر میں، صرف خوبصورتی کے چکر میں اچھی لڑکی کا انتخاب کر لیا، لیکن آپ کے لڑکی کے اندر بہو جس کو لائے اس کے اندر دین نام کی کوئی چیز نہیں، قرآن پڑھنے والی نہیں، حدیث کی تلاوت کرنے والی نہیں، تو یقین جانیے وہ بات بات پہ ہر ایک سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتی۔ اور جس گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہیے
اس گھر کو جنگ کا میدان بنا دیتی ہے. کبھی ساس سے لڑتی ہے, کبھی ننند سے لڑتی ہے, کبھی سسر سے لڑتی ہے, کبھی اپنے دیور سے لڑتی ہے, کیونکہ اس نے صرف اپنے آپ کو پرکھن ظاہر کرنے کے لیے ہر ایک سے جھگڑے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے. ارے قربان جائیے ان مقدس ہستیوں کے اوپر جنہوں نے اپنے ہونے والے داماد کے لیے زمین و جائیداد نہیں دیکھا, اپنے ہونے والے داماد کے لیے آپ پراپرٹی نہیں دیکھا, بلکہ دینداری دیکھ کر اپنے لڑکی کو بیاہ دیتے تھے, اپنے لڑکی کو شادی کر دیتے تھے. حضرت تابعی محدث مسیب ہیں, انہوں نے ان کی خدمت میں ایک ان کے پاس حسین و جمیل لڑکی تھی, ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کی خوبصورتی کا چرچا محلے میں ہوا کرتے تھے, جس کی حسن و جمال کے خوبصورتی کا چرچا ہوا کرتے تھے. لیکن آپ کو بتاؤں صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ عابد و زاہد بھی تھی, تقوی و طہارت کا پابند بھی تھی. اس خاتون کے لیے وقت کے خلیفہ عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے ولید کے لیے رشتہ بھیجتے ہیں, اپنے بیٹے کے لیے شادی کا پیغام بھیجتے ہیں. لیکن وہ مقدس شخص, وہ مقدس تابعی, اس نے بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ رشتہ کو کینسل کر دیتے ہیں, کیونکہ اس بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ رشتے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ میں دیندار ہوں, میری بیٹی دیندار ہے, اب میرے لیے داماد بھی ہونی چاہیے جس کے اندر دین ہو, تقوی ہو, طہارت ہو, اللہ کا ڈر ہو, خشیت الہی سے جس کا سینہ معمور ہو. چنانچہ ان کی خدمت میں ایک غریب شخص رہا کرتا تھا, ان کی خدمت میں ایک شخص جو غریب رہا کرتا تھا, چند دنوں سے ان کی بارگاہ میں غیر حاضری رہا کرتا تھا, چند دنوں سے ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا کرتا تھا. چند دنوں کے بعد کہاں تھے, اتنے دن سے غیر حاضری کیوں